Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے ان کی نعمتوں کا اندازہ ہوتا ہوگا، ان کو سیل بند شراب پلائی جائے گی جس کی سیل کستوری کے ساتھ بنائی گئی ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ محترم سامعین اور سامعات، یہ بات بالکل معروف ہے کہ یہ جہان عمل کا جہان ہے۔ نیکی صرف اس جہان میں ہو سکتی ہے، اگلے جہان جزا کے جہان ہے۔ موت انسان کے اعمال پر مہر لگا دیتی ہے، نیکی کی یا برائی کی۔ بعد میں اولاد کے اعمال پہنچ سکتے ہیں، صدقہ جاریہ مل سکتا ہے، لیکن اولاد آپ جتنا کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں اتنی کی اولاد کر دے گی، اور یہی 15 سال بعد آپ دادا بن جائیں گے، آپ کے بچے باپ بن جائیں گے، تو پھر جتنی آپ دادے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اتنی ہی آپ کے پوتے کریں گے۔ اگلے 15 سال بعد آپ پردادا ہو چکے ہوں گے، پھر آپ دیکھ لیں آپ پردادے کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ تو نیکی وہ جو ہم خود کر کے چلے جائیں۔ بعد والوں پر بھروسہ، جتنی کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی تھی شاید اتنی ہم اپنی اولادوں کی نہیں کر رہے۔ تو یہ جہان عمل کا جہان ہے، اس میں مقابلہ بازی ہے، کمپٹیشن ہے۔ بس کچھ ایسی شکل بنے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کمپٹیشن کا حکم دیا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ نیک لوگوں کا وہ مقام جو جنت میں اللہ نے بیان کیا ہے، عمومی جنتی جنت کی شراب کی نہروں سے پئیں گے، اور ان کو سیل بند شراب پیش کی جائے گی، اور اس کی سیل بھی کستوری سے بنی ہوگی۔ کہا یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اس جنت کے حصول کے لیے جلدی ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها کعرض السماء والارض۔ اس جنت کی حصول کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے، زمین آسمان جیسی ہے۔
اور ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں سبقت لے جاؤ۔ سبقت کون لے جاتا ہے؟ جو مقابلے میں ہو۔ دو گھوڑ دوڑ میں شریک آدمی دوڑ رہے ہیں، ایک سبقت لے گیا، اور جو دوڑ ہی نہیں رہا اس نے کیا سبقت لے جانی ہے؟ تو ہمیں اس دوڑ میں شریک ہونا چاہیے۔ ہم دوڑتے ہیں دنیا کے میدانوں میں، میری دکان کم چلتی ہے اس کی زیادہ چلتی ہے، تو پتہ کرو کیا وجہ ہے۔ اس کا سیل مین زیادہ تنخواہ دے کر توڑو اور اس کے سارے گاہک حاصل کرو اور اس سے آگے نکل جاؤ۔ اس کی ریسیپی حاصل کرنے کے لیے اس کا کاریگر زیادہ تنخواہ پر توڑو تاکہ وہ ہمارے پاس آ کر کے وہی چیز بنائے اور ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ اس کا کوک خرید لو، اس کا سیل مین خرید لو، اس کا مینیجر خرید لو۔ کئی لوگ تو اس کو اسی سیٹ پر ڈبل تنخواہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ تو اس فیکٹری کو کمزور کر تاکہ ہماری فیکٹری اوپر آ جائے۔ یہ مقابلہ چلتا ہے۔ یہ گیس والی بوتلیں کتنے لوگوں نے مقابلے میں نکالنے کی کوشش کی، ان کو بری طرح ہرا دیا جاتا ہے، ان کی پیچھے سے بوتلوں کی پروڈکشن ساری اٹھا لی جاتی ہے تاکہ ان کو ملے نہ اور یہ بیٹھ جائیں، اور جو مقابلے میں آگے بڑھ جائے اور کامیاب ہو جائے پھر اس کو ہی خرید لیا جاتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو، ہم سب سے آگے ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، دنیا کی دوڑ میں مقابلے تو ہوتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں مقابلے سے دنیا ملے گی، آخرت کی دوڑ کے مقابلے میں آخرت ملے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں نیکی کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہی آخرت میں جنت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جو لوگ دنیا میں نیکی میں پیچھے رہتے ہیں وہ آخرت میں جنت سے پیچھے رہیں گے۔ موٹی سی بات ہے، نیکی سے جنت ملے گی نا، تو جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں وہ جنت میں آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مجلس ہو رہی ہے، آپ اللہ کی آیات بیان کر رہے ہیں، احادیث بیان کر رہے ہیں، فرامین بیان کر رہے ہیں۔ 3 لوگ آئے، 3 جوان آئے، ایک آگے بڑھا اور دیکھتا ہے کہ کہاں جتنا میں آگے سے آگے آ سکتا ہوں کو خالی جگہ، نہ تو لوگوں کے کندھے پھلانگنے پڑے، نہ کسی کو تکلیف دینی پڑے، اور میں جتنا آگے سے آگے آ سکتا ہوں میں آگے چلا جاؤں۔ تو وہ بڑھتا بڑھتا خالی جگہ دیکھ کر اس میں بیٹھ گیا، اور دوسرا اس نے تکلف نہیں کیا، وہ پیچھے بیٹھ گیا، آگے خالی جگہ تھی اور پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا واپس چلا گیا۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، اب دیکھ لو آگے خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، ہر فرد کے بیچ میں خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پیچھے سنتیں شروع کر دیں تاکہ گزرنے والوں کو پریشانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا اس کا اجر اگر آپ کو پتہ چل جائے اور اذان کہنے کا اجر اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ساری دنیا امڈ آئے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا۔ پھر جج بیٹھے، پھر سب لوگ اپنے دلائل دیں، اور جج بھی ناکام ہو جائے کہ سب پہلے آئے ہیں، کوئی لیٹ نہیں ہوا، تو میں کس کے حق میں فیصلہ کروں؟ فرمایا پھر یہ فیصلہ ہو کہ قرعہ ڈالا جائے، جن خوش نصیبوں کا قرعہ نکلے وہ پہلی صف میں بیٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک آدمی کو پیچھے پیچھے رہتے تھے فرمایا لا یزال الناس یتأخرون حتی اخرهم اللہ فی النار، لوگ پیچھے رہتے رہتے پیچھے جاتے جاتے آگ میں گر جائیں گے، اللہ ان کو آگ میں لیٹ کر دے گا۔ بعض محدثین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو گناہ گار جہنم میں جائیں گے ان کو نکالنے میں اللہ تاخیر کر دے گا، جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 3 آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس نے خالی جگہ دیکھی آگے بڑھتے بڑھتے آگے آ کر بیٹھا، آوا الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ کی پناہ طلب کی، اللہ نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اور جو پیچھے ہی بیٹھ گیا، استحیا من اللہ فاستحی اللہ منہ، وہ رب سے شرما گیا، اللہ اسے شرما گیا، رہے پیچھے۔ اور جو تیسرا واپس ہی چلا گیا، فرمایا اعرض عن اللہ فاعرض اللہ عنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے رب سے منہ پھیر لیا، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اب مجلس ہے دین کی، مجلس ہے کتاب و سنت کی، مجلس ہے اللہ کی یاد کی، اس میں اس سے منہ پھیرنے والے کو اللہ اپنی ذات سے منہ پھیرنے والا کہہ رہا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر بیٹھنے والے کو اللہ اپنی پناہ میں دے رہا ہے۔ یہ ایک سائیکی ہے، کوشش کرنی ہے پیچھے رہنے کی، جتنی بھی جگہ ہو کوشش کرنی ہے پیچھے رہنے کی۔ یہ سائیکی غلط سائیکی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جو شخص اسلام میں اچھا کام شروع کرتا ہے جو شریعت سے ثابت نہ ہو، وہ اسلام کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا ثابت شدہ ہے تو ہی اچھا ہوگا، مگر شروع وہ کرتا ہے تو فرمایا اس کو دیکھا دیکھی جتنے لوگ بھی اس پر چلیں گے سب کا اجر اس کو ملے گا۔ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر اپیل کرتا ہے، جی میرا مدرسہ ہے، میری مسجد ہے، آپ اس میں تعاون کرو۔ ایک شخص سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کو 10 روپے دے دیتا ہے، 100 روپیہ دے دیتا ہے۔ اس نے اچھا کام شروع کر دیا، سب لوگ دیں گے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ کیوں؟ یہ سبقت لے گیا، یہ سبقت لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ وَثَلَاثُ حَسَيَاتِ رَبِّي، حسیات کہتے ہیں چلو کو، رب ذوالجلال 3 چلو بھر کے اور ڈال دے گا، اتنے بندے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اب حدیث آپ نے سن لی، کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے، فوراً بولے حضرت دعا کر دیں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ ایک اور اٹھا، کہتا جی میرے لیے بھی کر دیں، فرمایا بس، وہ سبقت لے گیا۔ یہ ہے سبقت۔ سابقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ اب میں سب کو تو نہیں بتاؤں گا کون کون اس میں ہے، بس وہ سبقت لے گیا۔ کہانی یہ ہوتی ہے، سبقت اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت ام حرام بنت ملحان، ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کیلولہ ضرور کرتے تھے۔ کیلولہ انسان کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، وقت پر بوڑھا ہوتا ہے۔ جو کیلولہ نہیں کرتا وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے۔ کیلولہ کیا ہے؟ کہ آپ چائے اور کافی کے ساتھ نیند کو دور نہ کریں،
نیند کا آنا یہ انڈیکیشن ہے کہ تیرے جسم کو راحت چاہیے، اس کو آرام دے دے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، اذکار کیے، اشراق پڑھی، ناشتہ کیا، کام کاج میں لگ گئے۔ خصوصاً جو کسان لوگ ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، صبح صبح جاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اور جب 11 کے بجتے ہیں نا تو وہ تھک جاتے ہیں، پھر آرام کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ یہ کیلولہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، آنکھ لگے یا نہ لگے لیٹ جاؤ، اس کو کیلولہ کہتے ہیں۔ تو آپ ایک نئے دن کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ام حرام بنت ملحان کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر آپ لیٹ گئے، آپ کو نیند آ گئی، اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام کہتی ہیں جی حضرت کس بات پہ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے، اور جب وہ رب کے پاس جائیں گے تو اللہ ان کو ایسے رکھے گا جیسے تختوں پر بادشاہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بیچاری بوڑھی بھی ہے، عورت بھی ہے، اور سمندری سفر تو مردوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، قے آتی ہے، سر درد ہوتی ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ اپنی ذات دیکھی نہ اوقات، کہتی ہے حضرت دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سبقت، اس کو کہتے ہیں سبقت۔ جس کے دل میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس کی عادت پیچھے رہنے کی ہوتی ہے وہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے بحریہ بنائی اور قسطنطنیہ پر حملے کے لیے قافلہ تیار کیا، تو یہ ام حرام ان کے ساتھ تھی۔ جب دشمن کے علاقے میں جا کر خشکی پر نکلے تو وہاں سواری سے گر کر یا بیمار ہو کر یہ فوت ہو گئیں، آخر تک نہیں جا سکی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان کو مل گئی کہ آپ ان میں سے ہو جو جنت میں ایسے بیٹھیں گے جیسے تختوں پہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جہان پیپر ہے، امتحان ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچے کو کہتے ہو نا کہ بیٹے پیپر میں پہلے تو سب سے سوال ٹھیک طریقے سے سمجھ لینا، جب تک سوال ہی نہیں سمجھو گے تو جواب ٹھیک کیسے لکھو گے؟ سوال ٹھیک طریقے سے سمجھ لینا۔ تو بھائیو اس جہان کے پیپر میں سوال سمجھنے کے لیے آپ کو دروس میں بیٹھنا پڑے گا، درس سننے پڑیں گے، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، سنت مصطفیٰ کو سمجھنا پڑے گا، اس سے آپ کو پیپر سمجھ آئے گا۔ تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو باندھ دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، صفدت مرادت الشیاطین، اور داعیان کرام کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ چلو میرے بندوں کی اصلاح فرماؤ۔ ساری زندگی، بلکہ پچھلی زندگیاں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک ایک مہینہ ایسا نہیں جس میں اللہ یہ کہے کہ میں داعیان کرام کو باندھ دیتا ہوں، شیطان تو اپنا چاہ پورا کر لے، ہاں شیطان تو اپنا زور لگا لے۔ لیکن ہر سال اللہ ایک مہینے میں ان کو باندھ دیتا ہے کہ علماء اور بلکہ ہر شخص داعی ہے، ہر شخص داعی ہے، وہ محنت کریں اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کریں، ان کو پیپر سمجھائیں کہ پیپر میں کیا پوچھا گیا ہے۔ تیرے گھر میں بچی اگر بے پرد ہے تو اس کو میں تو نہیں سمجھا سکتا، تیرا بیٹا اگر نماز کے وقت سویا ہوا ہے تو اس کو میں تو نہیں سمجھا سکتا۔ آپ کہو جی علماء کا کام ہے، سارے کام علماء کے نہیں ہیں۔ کنتم خیر امہ
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا ساری امت کا کام ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ جو کام سابقہ انبیاء کرتے تھے وہ اس امت کے ہر فرد کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا، مزید نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ مہینہ بہترین ہے کہ شیاطین باندھے ہوئے ہیں، اب اصلاح آسانی سے ہو سکتی ہے۔ ایک طرف شیطان کھینچ رہا ہو، دوسری طرف آپ کھینچ رہے ہوں، تو مقابلہ جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرف سے شیطان باندھ دیا گیا ہو اور آپ اس کو اللہ کی طرف کھینچ رہے ہوں، مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو اپنی اولادوں کی، اپنے بھانجے بھتیجے، اپنے محلے دار، جس تک بھی آپ پہنچ سکو اپنی آواز کو پہنچاؤ، اس کو نیکی کا حکم دو، اس کو پکڑ کر لے آؤ اور اس کو برائی سے منع کرو۔ یہ مہینہ دعوت اللہ کا مہینہ ہے۔ تو پیپر میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیپر میں سوال آیا کیا ہے۔ کتنے بچے غلط جواب اس لیے لکھ دیتے ہیں کہ وہ پیپر کا سوال سمجھے نہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لو، عموماً مسلمان جو ہیں وہ کیا دین ہے ان کے پاس دین یہ ہے کہ جمعرات کو کھانا بھیجنا ہے، سالانہ میلے پر جانا ہے، فجر کے بعد قوالی سننی ہے، اور یہ دین ہے۔ زیادہ سے زیادہ چلو اس میں خود ساختہ معراج کی رات مناتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ چلو 27ویں رات منا لیتے ہیں، اور بعض لوگ 10 محرم کو منا لیتے ہیں، کوئی 15 شعبان کو منا لیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل دین ہے نا؟ انہوں نے سوال سمجھا ہی نہیں، پیپر کے سوالوں کو سمجھا ہی نہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو سوال پیپر میں ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں، جی بتاؤ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور ان کا کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہم، اور کوئی پوچھتا ہے جی یزید اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تیرے پیپر میں ہے ہی نہیں، یہ تیرے پیپر میں سوال ہی نہیں ہے۔ تیرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، پیپر میں بیٹھے ہو، تم وہ دیکھو جو تیرے پیپر میں پوچھا گیا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ شیطان کے داؤ پیچ میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے آپ کی سوچ کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے۔ وقت ہی ضائع کروانا ہے نا۔ پیپر میں بیٹھے بچے کو موبائل پکڑا دو کہ لے تو ویڈیو گیمیں کھیلنا شروع کر، تو فیل ہو جائے گا۔ پیپر کا وقت نکل جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بچہ غلط جواب لکھتا ہے وہ بھی فیل ہوتا ہے، جو طوطے کوے بناتا رہے پیپر پہ وہ بھی فیل ہوتا ہے، اور جو خالی پیپر دے جائے وہ بھی فیل ہوتا ہے۔ پاس وہ ہوتا ہے جو ٹھیک جواب لکھے۔ اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہو گے، جس طرح کے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کی عقلوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں، اور ان کو الجھاتے ہیں کہ بتاؤ کہ حسین رضی اللہ عنہما اور یزید کا کیا معاملہ تھا، اور یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا، اور بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں زلیخا سے۔ یہ طوطے کوے بنانے والی بات ہے۔ اور جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں، یہ پیپر خالی دینے والی بات ہے۔ جیتے گا وہ، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے اوقات سے ٹھیک فائدہ اٹھائے۔ اور استاد کہتا ہے کہ بیٹے اگر آپ مکمل پیپر حل کر بھی لیں اور وقت ابھی باقی ہو تو باہر نہیں نکلنا، دوبارہ پڑھنا شروع کر دو۔ پھر آپ کو کوئی غلطی نظر آ جائے گی، اس کی اصلاح کر لینا۔ کوئی جز چھوٹا ہوا نظر آ جائے گا، وہ لکھ لینا۔ تو کیا
ہم اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کو ریوائز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک لمحہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم دن کیسا گزارتے ہیں، اس میں کتنے غلط جواب دیتے ہیں؟ ان کی اصلاح کر لی جائے، توبہ کر لی جائے، استغفار کر لیا جائے، اپنے گناہوں کی اصلاح کر کے نیکی بنا لیا جائے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ مقابلہ جیتیں گے، کیونکہ یہ جہان کمپٹیشن کا جہان ہے۔ عام طالب علم کی میٹرک کی تیاری اور طرح ہوتی ہے، اور پوزیشن ہولڈروں کی میٹرک کی تیاری اور طرح ہوتی ہے۔ ان کو بڑا اچھی طریقے سے پیپر حل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جہاں جہاں سے نمبر کٹ سکتے ہیں اس کی حالت بتائی جاتی ہے، یہاں سے بھی کٹ سکتے ہیں، یہاں سے بھی کٹ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ٹاپروں کے ان کے طریقے سے اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، ٹاپر بنو، سبقت لے جاؤ، فاستبقوا الخیرات والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ جو دنیا میں سبقت لے جاتے ہیں، یہ سبقت لے جاتے رب کے زیادہ قریب تر ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اگلا درجہ اصحاب الیمین کا بیان کیا ہے، اس سے اگلا درجہ پھر اصحاب الشمال کا بیان کیا ہے، جو اللہ کے عذاب کے حقدار ہوں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 درجے بیان کیے۔ اور جو اللہ کے مقرب ہوں گے وہ فردوس اعلیٰ میں ہوں گے، فردوس اعلیٰ جنت کا اعلیٰ مقام ہے، وہیں سے چشمے پھوٹتے ہیں تو نہریں نکلتی ہیں، ساری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ اور اب آپ فرق سمجھ لو کہ نہر سے پانی پینا اور جہاں سے وہ چشمہ نکلتا ہے وہاں سے پانی پینے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی رب سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگو، فإنها أعلى الجنہ، یہ جنت کا بلند مقام ہے۔ اپنی اوقات نہ دیکھو، اپنے اعمال نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھو۔ تو جب آپ رب سے ہمیشہ فردوس مانگو گے، جب آپ کا ٹارگٹ اور ویژن، الٹیمیٹ ویژن فردوس ہوگا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جیسا بندے کا ویژن ہوتا ہے ویسے ہی اس کی تیاری ہوتی ہے، ویسے ہی اس کی حرکات ہوتی ہیں، ویسے ہی اس کی مشق ہوتی ہے۔ اور جب انسان ہدف اپنا اوپر لے جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال، اس کی سوچیں بھی بلند ہو جایا کرتی ہیں، پھر وہ ہر کام میں سبقت لے جانے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ ایک مد گندم لے کر پانی دیتے تھے بحر روما، وہ جو روما کے کنویں والے، بیر روما والے پانی بیچتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کے مالک سے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دو، میں جنت کے ایک چشمے کے بدلے میں تو اسے خریدتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، حضرت ہمارا وسیلہ ہی کاروبار کا یہی ہے، بچے پھر کدھر جائیں گے؟ اس نے کوئی عذر پیش کیا۔ حضرت عثمان نے یہ بات سن لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 35,000 درہم دے کر اس سے وہ کنواں خریدا، اور واپس آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں حضرت وہ جو آفر اس کو دی تھی وہ کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کہا بالکل، جو بھی وہ مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے ہے۔ فرمایا پھر میں نے اس کو خرید لیا ہے اور میں مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے جہاد فنڈ مانگا، فرمایا من جہز جیشن فلہ الجنہ، جیش اسرت فلہ الجنہ، جو
تبوک کی لڑائی کے لشکر کی تیاری کروائے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کنویں پر بھی ان کو بشارت ملی۔ سب اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تھوڑا ان دنوں میں پیسے کی فراوانی تھی میرے پاس، تو میں نے سوچا آج میں ابو بکر کو ہراؤں گا، دیکھتے ہیں آج کیسے جیتتے ہیں مجھ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال نہیں کرتے کہ کتنا لائے ہو، سوال یہ ہے کہ کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ اگر ایک آدمی نے 10 لاکھ کا مالک ہے اور 1000 روپیہ دیا اس نے، تو کتنے پرسنٹ ہوا؟ لاکھ میں سے 1000 1% ہوا، 10 میں سے 1000 میں سے 1 ہوا، 0.1%۔ اور ایک شخص اس کے پاس 1000 ہے، اس میں سے 100 لے آتا ہے، یہ کتنے پرسنٹ ہوا؟ اس کا 1000 میں سے 1 ہے اور اس کا 10 میں سے 1 ہے۔ اگر کوانٹٹی دیکھو تو اس کا 100 ہے، اس کا 1000 ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ چھوڑ کر کیا آئے ہو، کتنے میں سے کتنا لائے ہو، تو پھر اس کا 10% ہے اور اس کا 1000 میں سے 1 ہے۔ تو وہ 1000 روپیہ دے کر بھی ہار جائے گا اور یہ 100 روپیہ دے کر بھی جیت جائے گا۔ فرمایا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی آدھا مال چھوڑا ہوں، آدھا لے آؤں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم لوگ تو 2.5% پہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے 2.5%، وہ بھی زیر استعمال چیزوں سے نہیں دینی، وہ استعمال کی ہوئی چیزیں تجارتی حساب سے ہوں یا ذاتی حساب سے ہوں، زیر استعمال چیزوں سے نہیں دینی۔ بنگلو ہے 10 کروڑ کا مگر وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، یا استعمال کے لیے ہے تو زکوٰۃ نہیں، برائے فروخت ہے تو زکوٰۃ ہے۔ کل مال سے نہیں، صرف برائے فروخت چیزوں سے اور نقدی سے 2.5% دینا ہے۔ تو وہ سب الا ماشاء اللہ اپنی زکوٰۃ کھا رہے ہوتے ہیں۔ پوچھو زکوٰۃ کہتا ہے جی سارا سال جو غریب آتے رہتے ہم دیتے رہتے، تو ہو گئی نا؟ ایسے تھوڑے ہو گئی، جب تو نے اپنا حساب ہی نہیں کیا تو کیسے ہو گئی؟ وہ عموماً اپنی زکوٰۃ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ادھر برائے فروخت چیزیں ہوں، برائے استعمال چیزیں ہوں، تمام ایسٹس جو ہیں اپنے مال کا آدھا 50% لے کر آ گئے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ آج مجھ سے کوئی جیت نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا میں سارا مال لے کر آیا ہوں۔ پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مال اور جان کے بدلے جنت کا سودا کیا ہے۔ جب میں مومن ہو گیا تو میرا رب سے سودا ہو گیا، جب سودا ہو گیا تو میرا مال میرا نہ رہا، میری جان میری نہ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نہ مانگے تو میرے پاس ہے، مانگ لے تو اس کو دینا ہوگا۔ تو جب اللہ نے مانگ لیا تو میں کیسے روکتا؟ میں تو سارا ہی لے آؤں، جان بھی لے آؤں، مال بھی لے آؤں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا لائے ہیں؟ وقفے وقفے سے تقریباً 300 اونٹ اور گھوڑے۔ 3 لاکھ کا اونٹ ہو تو 9 کروڑ تو سیدھا سیدھا یہی بن رہا ہے۔ اور لدے لدائے پھر 1000 درہم تقریباً 4.5 کلو سونا دیا، اور معلوم نہیں اور کیا کچھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درہموں کو
ہاتھ سے پکڑ کے اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آگے بڑھنے والے کام ہیں۔ اگر وہ اس سے آدھا بھی دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر ابوبکر صدیق آدھا مال دیتے جب عمر بن خطاب پر ناراض نہیں تو ان پر کیسے ناراض ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ ہے مقابلے کی کیفیت۔ اور حضرت عمر کا یہ کہنا کہ آج میں ابوبکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، یہ مقابلے کی کیفیت ہے۔ اور ہار جانے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ آج کے بعد میں اوروں کے مقابلے کروں گا، ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ میں جب بھی ان کا مقابلہ کرتا ہوں مجھے ہارنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ آئے جی کیا کریں، کھانے کے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے آج شام تک کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ خیر لے کر آئے گا۔ شام ہوئی تو 1000 اونٹ حضرت عثمان کا شام سے غلہ لے کر آ گیا۔ تاجر آگے سارے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، منہ مانگے دام ملیں گے۔ ہاں جی مال بیچو، کیا نفع دیتے ہو؟ ایک کہتا جی اگر آپ نے 1 درہم میں چیز خریدی ہے تو میں 2 دیتا ہوں، مطلب ڈبل نفع دیتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں 3 دیتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 4 دیتا ہوں، کچھ کہتے ہیں میں 5 دیتا ہوں۔ ہر بار حضرت عثمان کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بڑی آفر آ چکی ہے۔ تو 5 پر آ کر مطلب ایک چیز 100 روپے کی ہے، آپ سے ہم 500 میں خرید رہے ہیں، اب اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ کہا ٹوٹل تاجر مدینے کے تو ہم ہیں، آپ کو کس نے اتنی اچھی آفر دے دی ہے؟ کہنے لگے مجھے ایک ذات نے آفر دی ہے کہ میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، اور بعد میں اعلان کیا کہ سارا مال ہی غریبوں کے لیے وقف ہے، میں سارا مال اللہ واسطے دے رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کی تنخواہ اگر 20,000 ہے نا تو ٹھیک ہے، گزارا تو ہو ہی رہا ہے جیسا کیسا ہو رہا ہے۔ اگر 40 بھی ہو جائے تو اس کے بعد کہا جائے کہ کوئی صدقہ کرو تو آپ کہو گے نہیں میرے تو خرچے ہی بہت ہیں، بنتا ہی کچھ نہیں۔ 40 کی 60 ہو جائے نا تو آپ کا جملہ وہی رہے گا، خرچے ہی بہت ہیں، پیسے کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، حالات ہی ایسے ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں۔ اور جس نے دینا ہے وہ تھوڑے سے بھی دے دیتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام رات بھر یہودی کے باغ میں پانی دیتے رہے، اور جو چند کھجوریں ملی وہ کچھ گھر لے گیا اور کچھ لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بعض لوگ ہیں صدقات میں تانا زنی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا۔ اور بعض لوگ ان صدقہ دینے والوں کو تانا زنی کرتے ہیں، تیری کھجوروں سے تو تبوک کی فتح ہوگا نا، تو وہ تھوڑے سے بھی دے دیتے ہیں، ہے اس کو بہت کم، اس سے بھی دے دیتے ہیں۔ بات کمی زیادہ کی نہیں ہوتی، بات دل کی ہوتی ہے۔ جب آپ کے سامنے سے پیسے لینے کے لیے آتے ہیں لوگ، گزرتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، گزر جائے تو پھر ہی آنکھیں کھول لیں گے، حالانکہ 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ اب کسی کو کیا بات پتا تیری مٹھی میں کیا ہے؟ بات دل کی ہوتی ہے۔ الغنا غنا نفس، غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔ کئی کروڑ پتی ہو کر بھی فقیر ہوتے ہیں کیونکہ اور چاہتے ہیں، اور کئی غریب ہو کر بھی غنی ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں حضرت بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ہمارا کوئی آدمی آئے ایک پریشانی ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہاں اس کی گیس نہیں ہے،
گیس نہیں مل رہی اس کو، یا آٹا چاہیے ہوگا. لیکن یہ لوگ آئے ہیں کہتے ہیں حضرت پیسے والے اپنے پیسے سے صدقہ کرتے ہیں اور باقی نیکیوں میں بھی ہمارا مقابلہ کرتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. اب پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں، وہ سبقت لے گئے، ہمیں بڑی پریشانی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں. ذہب اہل الدثور بالاجور. اب آپ اندازہ کرو، کبھی تصور کیا ہے ہم نے کہ ہم اس طرح کا مسئلہ لے کر امام صاحب کے پاس آئیں گے؟ ہمارے مسائل یہ اور ہیں. ہمارے مسائل کا نتیجہ دنیا کی بہتری ہے، ان کے مسائل کا نتیجہ آخرت کی بہتری ہوتا تھا. آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، جتنا تم پیچھے رہ چکے ہو نا اتنا ہی تم کسر بھی نکال لو گے اپنی اور ان سے آگے بھی بڑھ جاؤ. بڑے خوش ہوئے. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اب جناب پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. تھوڑی دیر گزری تھی پھر آ گئے. اب کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے بھائیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے. اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ہم نے کبھی دیکھا کہ ایک شخص صف میں، پہلی صف میں، وہ کہتا تو آگے ہو جا، وہ کہتا نہیں تو آگے ہو جا. یہ کیفیت کبھی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے دل میں مقابلے کا جذبہ ہے. آپ تو کہو گے سب پیچھے ہو جائیں میں ہی آگے چلا جاؤں. ایثار اور قربانی دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں نہیں. ایثار اور قربانی، روٹی وہ کھا جائے میں نہ کھاؤں یہ تو اچھی بات ہے، پانی وہ پی جائے میں پیاسا رہ لوں یہ اچھی بات ہے، لیکن نیکی وہ کر جائے اور میں نہ کروں یہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ کوئی ایثار نہیں ہے. آخرت کے مقابلے میں معاملات میں ایثار نہیں ہوتا، ایثار دنیا کے معاملات میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام ہر معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبق المفردون، اللہ کو فرد قرار دینے والے مقابلے میں جیت گئے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا جو ہر وقت رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. اب آپ کے امتحان میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے لیل و نہار میں کتنے ایسے موقع آتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا. کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے، کمپیوٹر کو اس نے آرڈر دیا، وہ وقت لے رہا ہے، اب یہ فارغ ہے. بزرگ کہتے ہیں جی ریٹائر ہو گئے ہیں اب کیا کریں، کوئی وقت نہیں گزرتا. یہ سارے اوقات اگر جو فارغ ہیں وہ اللہ کی یاد سے پر ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا بھر جاتا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، وہ رب کا ترازو جس میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سما سکتے ہیں، الحمدللہ کہنے سے اللہ کا وہ ترازو بھر جاتا ہے. یہ ہیں سبقت لے جانے والے. جس نے کبھی سوچا ہی نہیں، جس نے کبھی کمپٹیشن کا تصور ہی نہیں پیدا کیا، وہ یہ کہہ سکتا ہے جی وقت نہیں گزرتا، بڈھا ہو گیا ہوں اور کیا ہے جناب کہ ریٹائر ہو گیا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے. اور جس نے مسابقت اور مقابلہ بازی اور کمپٹیشن اس کا تصور رکھا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے یا اللہ زندگی لمبی کر، میں زیادہ سے زیادہ اور نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. تو میرے عزیز بھائیوں، سبقت لے جانے کے لیے نمبر 1 نیکیوں کی کوانٹٹی زیادہ کی جائے. ہر لمحے کو، اب ایک آدمی وہاں کھڑا ہے وضو کر رہا ہے، ادھر ہی کو باتیں شروع ہو گئی جناب، پتہ چلا ادھر اقامت ہو گئی، وضو رہتا ابھی اس کا. ہر لمحے کو نیکیوں سے پر کرنے کی کوشش کی جائے. سبقت لے جانے والوں کا ایک مرحلہ یہ ہے. نمبر 2 اپنی عبادات کی کوالٹی اچھی کی جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان نماز پڑھ کر واپس جاتا ہے، اس کو اس کی نماز کا کبھی آدھا ملتا ہے، 100 میں سے 50، کسی کو 20-25، کسی کو 10-12، اور کو خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نماز کی کمزوری ہے۔ اپنی نمازیں، اپنے روزہ رکھ کر وہ زبان غلط استعمال کرتا ہے، روزہ رکھ کر وہ کان غلط استعمال کرتا ہے، روزہ رکھ کر موبائل غلط استعمال کرتا ہے، روزہ تو ہو گیا مگر اس کا اجر تو کمزور ہو گیا، یہ کمپٹیشن میں جیت نہیں سکتا۔ تو اپنی عبادات کی کوالٹی اچھی کرو، رمضان میں خصوصاً اور سارا سال نیکی کو سیکھو، پوچھو علماء سے، اپنی اصلاح کرو، اپنے پاکی پلیدی میں، اپنے وضو غسل میں مسائل کو سمجھو، یہاں سے نمبر کٹتے ہیں، ان چیزوں سے نمبر کٹتے ہیں۔ عبادات کو سمجھو، اس کی کمزوریاں دور کرو، اس سے کمپٹیشن جیتا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کا بیلنس زیادہ کرو، اپنے ایمان کو اپ کرو، اپنا اخلاص زیادہ کرو، ریاکاری نمود و نمائش سے بچو، اس سے نمبر کٹتے ہیں، اس سے عبادات ضائع ہو جاتی ہیں۔ جس کا تقوی زیادہ، جس کا اخلاص زیادہ، جس کا ایمان زیادہ، اس کی نیکی، اور جس کا یہ سب چیزیں کم ہوں اس کی نیکی میں زمین آسمان کا نہیں، اس سے بھی زیادہ فرق ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کا مالک بن جائے، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، سارے کا سارا صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرا صحابی ایک مٹھی کا صدقہ کرے تو تمہارے احد پہاڑ کا سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تقوی زیادہ ہے، ایمان زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے۔ نمبر اللہ تعالیٰ کیسے لگاتا ہے؟ عمل ملٹی پلائی کرتا ہے اس کی نیت کے ساتھ، اس کے ایمان کے ساتھ، اس کے اخلاص کے ساتھ، اس کے تقوی کے ساتھ، جو رزلٹ آتا ہے وہ تیرے نمبر ہوتے ہیں۔ عمل 100 نمبر کا، عقیدہ برباد، 100 ضرب 0 کتنے ہوئے؟ بد عقیدے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ عمل 10 نمبر کا، ایمان اعلیٰ درجے کا، ضرب لگا کر دیکھ لو کتنے نمبر ملیں گے۔ تو کوشش کریں اپنے برائیوں سے کم از کم برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سارا دن 14-15 گھنٹے سگریٹ سے، نسوار سے اور اس ساری حرام چیزوں سے بچتے ہو تو اگلے 8-10 گھنٹے رات کے بھی بچ جایا کرو۔ جب 1 مہینہ بچو گے اللہ سارا سال بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ گناہ ایمان کو کم کرتے ہیں، نیکیاں ایمان کو زیادہ کرتی ہیں، اور ایمان زیادہ ہو تو اعمال کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کمپٹیشن جیتنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ایسے ہی ہمیں اپنے عرش کے نیچے جمع فرمائے، ایسے ہی ہمیں حوض کوثر پر جمع فرمائے، ایسے ہی ہمیں جنتوں میں جمع فرمائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔